بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محتشم، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میرے امتیوں، اے لوگوں، میں تم پر اس چیز پر یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام لے کے آیا ہوں اللہ کے حکم سے، تمہارے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت لے کے آیا ہوں، اس پر کوئی تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ نے میرے توسل سے، میرے وسیلے سے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، حتیٰ کہ تمہیں کلمہ توحید جیسی نعمت سے نوازا، تمہیں کلمہ توحید پڑھنے کا شرف عطا کیا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے تمہیں میرا امتی بنایا۔ ان تمام چیزوں پر لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مقام و مرتبہ نہیں چاہتا، پھر چاہتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے، محبت نہیں، مودت کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں۔ حضرات محتشم، اہل بیت میں سے جو ایک قابل ذکر ہستی، ویسے تو تمام کی تمام اہل بیت کی عظمت کو سلام، ان میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہیں، ان کے بارے میں آج کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انت منی و انا منکا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں، میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے، اور میرا ظہور تجھ سے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی تیرا مصدر میں ہوں، تجھے جو مقام و مرتبہ ملا، عزت ملی، وہ محمد کے صدقے ملی۔ لیکن اے علی یہ بات بھی یاد رکھنا، اس بات کو کبھی نہ بولنا کہ میرا مظہر تو ہے۔ اے علی میری جو نسل آگے جاری ہوگی وہ تجھ سے ہوگی، تیری اصل میں ہوں اور میری فرع تو ہے، تیرا درخت میں ہوں اور تنا میں ہوں، اور درخت پر لگنے والی شاخ ہے اور پھل تو ہے، اور جب کوئی بھی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے، جس درخت کا پھل کھاتا ہے اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آج اگر کوئی کہے کہ مجھے درخت سے تو محبت ہے، مجھے پھلوں سے محبت نہیں، مجھے شاخوں سے محبت نہیں، یا مجھے شاخوں سے اور پھلوں سے تو محبت ہے لیکن مجھے درخت سے کوئی محبت نہیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ حالانکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی انت منی وانا منکا، اے علی
تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور سن لو لوگوں، اگر اور یہ چیز جان لو کہ سراسر علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب خیبر کے واقعہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو خیبر کے قلعہ پر متعدد مرتبہ حملے ہو چکے تھے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس آدمی کو عطا کروں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل کے دن میں یہ جھنڈا اس آدمی کو عطا کروں گا۔ سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اس شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر آگے جو بات ارشاد فرمائی غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا دیا لوگوں سن لو، میرے بعد کوئی آنے والے اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ نبی کے پاس معاذ اللہ غیب کا علم نہیں تھا۔ فرمایا یفتح اللہ علیہ، کل جس آدمی کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا اس آدمی کے ہاتھ پر اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا۔ وہ کل ایسا ہوگا شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو سب سے خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص جس کو میں کا جھنڈا دوں گا وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کو یاد نہ کرو گے تو پھر اس بات کی خواہش کرنا سراسر جہالت ہے کہ ہمارا بھی ذکر کیا جائے۔ اور ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جب کبھی بھی کسی محاذ سے، کسی جنگ سے، کسی غزوے سے واپس آتے تو سیدھے اپنے گھر والوں کی طرف نہیں جاتے تھے، اپنے اہل و عیال کی طرف نہیں جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک غزوہ ایسا بھی تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اہل بیت کے کچھ افراد کو اس غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا، صحابہ کرام کے ساتھ بھیج دیا جنگ کے لیے۔ تو جب صحابہ کرام واپس آئے تو 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت تھی۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا ہے، فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اس طرف سے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر کے اس طرف کر لیتے ہیں، گویا بتانا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ علی کی شکایت یہ محمد کبھی نہیں سن سکتا، علی کی شکایت محمد کبھی نہیں سن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ دوسری طرف سے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی قال مثل مقالته، انہوں نے بھی
بھی اسی صحابی کی مثل کہا، یعنی جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت کی تھی، اب ادھر سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرنے لگے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے مزے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھی رخ انور پھیر لیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ محاذ پہ گئے ہوئے تھے، جب صحابہ آئے تھے تو ان میں سے بعض سے شکایات تھے، اعتراضات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتراضات سنتے اور ان کا حل فرماتے، حل تجویز فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اب تیسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فقال مثل مقالته، تو اس نے بھی اسی کی مثل کہا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ تیسرا شخص حاضر ہوا، ادھر سے بھی منہ پھیر لیا۔ جب چوتھا شخص حاضر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ عَلَى وَجْهِهِ، لوگوں اس وقت اللہ کے رسول امام الانبیاء لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ عَلَى وَجْهِهِ، اور لوگوں خدا کی قسم غضب جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ علی کی جو شکایت سنی تھی، علی پر اعتراض جو سنا تھا، لوگوں نے جو اعتراض کیے تھے علی پر، لوگ نہیں تھے، وہ کوئی پرائے نہیں تھے، بلکہ خود حضور کے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شکایت بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن کر کس کی رہے ہیں دیکھنا یہ ہوگا، کر کس کی رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ عَلَى وَجْهِهِ، اور فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت کی قسم، غضب جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ، تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ یہ کلام، یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے علی پر ہونے والے اعتراضات، علی پر اٹھنے والے اعتراضات، علی کے خلاف کرنے والی شکایات، ان تمام کا سد باب کر دیا، ان تمام کا دروازہ بند کر دیا، قلعہ کما کر دیا، اور فرمایا ان علی منی وانا من علی، فرمایا میرے صحابہ سن لو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حالانکہ وقت تو یہ تھا، وقت اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایات سنتے اور ان کا حل تجویز فرماتے۔ یہ کیا جواب ہوا؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، قیامت تک کے آنے والے اے لوگوں تم سن لو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جو جس کو علی سے شکایت ہوگی اس کو محمد سے شکایت ہوگی، اور جس کو محمد سے شکایت ہوگی اس کو اس کے محمد کے رب سے شکایت ہوگی۔ فرمایا علی سے کسی کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم احادیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں متعدد احادیث ایسے ملتے ہیں۔ حدیث امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلم شریف میں حدیث مبارکہ نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ طویل حدیث مبارکہ مختصر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اور پھر فرمایا والذی نفسی فلق الحب وبرأ النسم اللہ یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے محبت نہیں کوئی کر سکتا بجز اس کے سوائے اس کے جو مومن ہوگا، یعنی بغیر مومن ہونے کے کوئی آدمی کوئی شخص علی سے محبت
कर सकता। अली से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिनके दिल में ईमान हो। और फिर फरमाया फला युबग़िदुका इल्ला हुवा मुनाफिक, अली तुझसे बुग़्ज़ सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक कर सकता है। गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की और मुनाफिक की अलामात बता दी, मोमिन की और मुनाफिक की अलामात बता दी। फरमाया जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, और जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी नजर आते हैं जो अहले बैत की शान बयान करने से कतराते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि कहीं लोग हमें शिया न कह दें, हमें लोग राफ़िदी न कह दें, हमारे ऊपर राफ़ियत का फतवा न लगा दें। आइए, अगर हुब्बे अहले बैत सीखनी है तो इमाम शाफी से सीखते हैं, हुब्बे अहले बैत सीखनी है तो इमाम आज़म अबू हनीफा से सीखते हैं। हम कोई अहले तशय्युअ की हिमायत नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात से हैं, हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है, और हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिदीन में से हैं, हम सहाबा के भी नौकर हैं और अहले बैत के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नौकर हैं। और आइए, इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त अहले बैत के बारे में कुछ दर्स इरशाद फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत में कुछ दर्स व तदरीस शुरू की, तो लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राफ़िदी हो गए हैं, अहले तशय्युअ की हिमायत करने लग पड़े हैं। लोगों ने इमाम में शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर राफ़िदियत का फतवा लगा दिया। तो उस वक़्त इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, लोगों सुन लो, रब्बे काबा की कसम, अगर हुब्बे अहले बैत बयान करना, अहले बैत के साथ मोहब्बत रखना, अहले बैत की शान में दर्स व तदरीस करना, अगर ये राफ़िदियत है तो सुन लो, मुझसे बड़ा राफ़िदी कोई नहीं है। लेकिन राफ़िदियत ये नहीं है, राफ़िदियत ये नहीं है, बल्कि इमाम उनकी जुर्रत को सलाम। और इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु नबिय्युन वला नबिय्य बअदी। अब आखिरी हदीस मुबारका पेश कर रहा हूं आपके सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तू मेरे नजदीक उस तरह है जैसे हारून मूसा के नजदीक थे, जैसे हारून मूसा के नजदीक थे। मूसा भी नबी थे और हारून भी नबी थे, लेकिन अली इल्ला ला नबी बअदी, अली जिस तरह हारून मूसा का नायब था, हारून मूसा के नायब थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके नायब हारून अलैहिस्सलाम वो भी नबी बने। अली मैं नबी हूँ और सिर्फ नबी नहीं, खातमुल अंबिया हूँ, और सुन ले, सिर्फ खातमुल अंबिया नहीं बल्कि सय्यदुल अंबिया हूँ, और ये भी सुन ले, सिर्फ सय्यदुल अंबिया नहीं बल्कि इमामुल अंबिया हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नायब थे, अली तू मेरा नायब है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मालिक लम यज़ल हमें सही तरीके से अहले बैत के साथ मोहब्बत करने और उनके साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए, और उनके खिलाफ खराफात बकने से मालिक लम यज़ल हमें हमेशा महफूज फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।